BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. بلوچستان میں تشدد کا الاؤ ایک مرتبہ پھر بھڑکتا ہوا. کیا سیکیورٹی اداروں کے ہاتھوں صرف علیحدگی پسند ہی مارے جا رہے ہیں؟ ہم سوئے ہوئے تھے کہ اہلکاروں نے گھر میں داخل ہو کر ہمیں اٹھایا اور مارنے لگے. انہوں نے میرے شوہر، بھائی اور کزن کو مار ڈالا. ہمارے ساتھی ریاض سہیل کچھ عرصہ پہلے ایک ایسے ہی فوجی آپریشن کے بعد آواران پہنچے اور وہاں سے ہمیں یہ رپورٹ بھیجی. گلشن کے نکاح کو ابھی 2 روز ہی ہوئے تھے کہ ان کا دولہا محمد نواز مبینہ طور پر FC کی کارروائی میں ہلاک ہو گیا، جو کراچی کی فیکٹری میں مزدور تھا. ہم سوئے ہوئے تھے کہ اہلکاروں نے گھر میں داخل ہو کر ہمیں اٹھایا اور مارنے لگے. انہوں نے میرے شوہر، بھائی اور کزن کو مار ڈالا اور ایک بھائی زخمی ہو گیا جس کو کراچی لے گئے. 50 کے قریب گھروں پر مشتمل گاؤں سے کہیں بھی سیاسی وابستگی نظر نہیں آتی. کارروائی کے دوران 48 لوگوں کو حراست میں لیا گیا. وہ ہم سب کو اٹھا کر لے گئے. 4 لڑکے زخمی تھے، انہیں پھینک دیا. ہماری آنکھیں اور ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے اور اپنے کیمپ میں بند کر دیا. آنکھیں بند تھیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف شور شرابہ کانوں تک پہنچ رہا تھا. دوسرے دن ہم 8 بوڑھوں کو چھوڑ دیا. پاکستان کے ریاستی ادارے بلوچستان میں کسی قسم کے بھی آپریشن اور کارروائیوں کی تردید کرتے رہے ہیں. تحصیل جاؤ کے گاؤں گزی سے ملنے والے گولیوں کے یہ کھول ان دعووں کو مسترد کرتے ہیں. ملازئی گاؤں سے تقریباً 15 کلومیٹر دور کھوڑو گاؤں میں بھی آپریشن کیا گیا. گاؤں میں جلے ہوئے مکانات اور سامان کی باقیات موجود ہیں. ہم اٹھ گئے، دیکھے گاڑی کی آوازیں ہیں، ہمیں گھر والوں نے بھگایا. آپ لوگ بھاگے، ہم بھاگ گئے. تھوڑا اندر چھپ کے فوج تھا، تقریباً 30-35 گاڑیاں تھیں. بلوچستان میں بغاوت کا طوفان بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی کی فوجی آپریشن میں ہلاکت کے بعد اٹھا. 2 جمہوری ادوار بھی بلوچوں کا احساس محرومی اور پسماندگی دور نہیں کر سکے. ریاض سہیل، BBC نیوز، آواران، بلوچستان. بلوچوں کا احساس محرومی کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا ہے. ہمارے فیس بک کے صفحے پر خادم حسین لکھتے ہیں، بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اس حکومت نے امن قائم کرنے کے وعدے کیے مگر خلوص کے ساتھ نہیں. آپ کی آراء پر تفصیلی نظر ہم کچھ دیر میں ڈالیں گے، لیکن پہلے بلوچستان میں فوجی کارروائی اور علیحدگی پسندوں کی طرف سے حملوں پر بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں بلایا ہے بلوچ علیحدگی پسند رہنما خیر بیار مری کو، جو کہ لندن میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. مری صاحب، اگر بلوچ علیحدگی پسندوں کی لڑائی پاکستانی ریاست اور سیکیورٹی افواج کے ساتھ ہے تو عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا کیا جواز ہے؟ جو سبی میں ٹرین پر حملہ ہوا اسی کو لے لیجیے. جی، ایسے کلیکٹرل ڈیمیج ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں. عام لوگوں پہ حملہ چاہے فوج کرے چاہے بلوچ کرے، لیکن ایک جنگ ہوتا ہے، اس میں کلیکٹرل ڈیمیج ہوتے ہیں. تو یعنی جیسے سبی میں جو یہ حملہ ہوا اس کی آپ مذمت کرتے ہیں، اس طرح کے حملوں کے آپ خلاف ہیں؟ میں پبلک پہ کوئی بھی حملہ ہو ان کے خلاف ہوں. تو اگر اس نوعیت کے حملے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھی چاہیں اس میں ملوث نہیں بھی ہوتے، تو پھر آپریشن بھی تو انہی کے خلاف ہو رہا ہے نا جو ایسا کچھ کر رہے ہیں، تب آپ ان کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ جی، آپریشن ابھی 2 دن پہلے کلات میں ہوا. وہاں 20 عام پبلک یا وہاں کے سویلینز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. FC نے ان کے گھر جلائے گئے. مجھے خود معلوم ہے وہاں چھوٹے بچوں کو انہوں نے زخمی کیا، عورتوں کو مارا، سب سویلینز کو مار رہے ہیں. جی، لیکن فوج کا تو یہ کہنا ہے کہ عسکریت پسند تھے جنہیں انہوں نے مارا ہے قلات میں اس آپریشن. لیکن فوج غلط بیانی کر رہے ہیں. اچھا، بلوچستان کی صوبائی حکومت جو خود بلوچ سیاسی کارکنوں پر مشتمل ہے، انہیں وفاق کی طرف سے مینڈیٹ حاصل ہے آپ سے بات کرنے کا. وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ کی ان سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ جو ان کا مینڈیٹ نہیں، ان کو پاور ہی نہیں ہے. نواز شریف کو بھی پاور نہیں ہے. وہاں جو طاقت ہے وہ پاکستان کے فوج کو ہے. وہ کل تک پاکستان کے فوج کے ایک دھمکی کے بعد سارا پاکستان کا جو گورنمنٹ ہے وہ ہل گیا. تو ہمیں پتہ ہے کہ کس نے بلوچستان پہ قبضہ کیا ہے، پاکستان کے فوج نے، اور انہی کے ہاتھ میں سب پاور ہے. تو آپ بلوچ صوبائی حکومت جو ہے اس کے ساتھ بات کرنے پہ بالکل آمادہ نہیں؟ جی نہیں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا؟ ان کے ساتھ کوئی اختیار نہیں ہے، اور وہ صرف آئے طاقت میں اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے پوزیشن بنانے کے لیے، اور بلوچوں کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ وہ 3-4% ووٹ کے ساتھ آئے ہیں.
اس کا یہ مطلب ہے کہ بلوچ قوم نے ان کو ووٹ نہیں دیا, وہ مینڈیٹ نہیں دیا. آپ نے کہا کہ انہیں ووٹ نہیں دیا, انہیں مینڈیٹ نہیں دیا. آپ کا جو نقطۂ نظر ہے, کس جو بلوچ عوام ہے, آپ اس کی کس حد تک نمائندگی کرتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا جی, پاکستان کے ٹینک, جٹ اور آرٹلری بیچ میں سے نکل جائے, انٹرنیشنل کمیونٹی آ جائے, پھر بلوچ عوام اپنا اختیار بتائے گا, اپنا زبان بات کرے گا, کہ پھر آپ کو سب دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ آزادی مانگ رہے ہیں. ایک تاثر یہ بھی ہے مری صاحب کہ یہ جو علیحدگی پسند تحریک ہے بلوچوں کی, یہ چند نوابوں اور سرداروں کی ایک تحریک ہے, اس سے عام عوام لا تعلق ہیں. آپ اس تاثر کو کتنا صحیح سمجھتے ہیں؟ اگر یہ چند نواب اور سردار کا تحریک ہوتا تو آج عام عوام کو کیوں پاکستان کا فوج ٹارگٹ کر رہا ہے؟ ہر دن 20-25 لوگ مارے جا رہے ہیں, گھر جلائے جا رہے ہیں, سارے اکراس بلوچستان ہر جگہ میں لوگوں پہ یہ جو پاکستانی فوج کے بربریت چل رہی ہے ہر دن, اور پچھلے 14 سال سے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام عوام کا جنگ ہے, عام عوام اپنے آزادی کے لیے ڈیمانڈ مانگ رہے ہیں. ہیروے مری صاحب, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. For more, log on to facebook.com/darabugtea.